حضرت ہمارے لیے بڑے طویل سفر سے یہاں تشریف لائے اس عمر میں، اس لیے ہم بہت دل جوئی کے ساتھ حضرت کی بات کو توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ وقال الله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شب نشین پر تشریف فرما، اور میرے دائیں ہاتھ پر جلوہ فروز حضرات علماء عظام، برادران اسلام، بزرگوں، دینی بھائیوں، اساتذہ کرام، طلباء، طالبات، قرآن کریم مینارہ نور ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی کتاب کو نور کہا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تمہاری طرف نور آیا، یعنی قرآن کریم آیا، کتاب مبین کے معنی روشن کتاب آئی۔ دنیا انسانیت کے نام آخری پیغام آیا، زندہ کتاب آئی۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت
کلمت اولا یزال است قدیم، حرف اولا ریب نے تبدیل آیا شرمندے تعویل۔ ہدایت نامہ اور قرآن کریم اصل میں بہت بڑی نعمت، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، ہیرے کی قدر یا تو جوہری جانتا ہے یا سلاطین اور بادشاہ جانتے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے اقتدار پر، اپنی سرداری پر نازاں، اور مسلمانوں کو طعنہ دیتے رہتے کہ تم سب غریب ہو۔ ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری طرف سہیب رومی ہیں، خباب ابن عرب ہیں، حضرت سمیہ ہیں، عمار ابن یاسر ہیں۔ بہت مقتدر اور ذی وقار اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس سے پہلے تک یہ مٹھی بھر مسلمان بہت کمزور تھے اور ان کو کمزوری کا طعنہ دیا جاتا تھا کہ ہمارے پاس سب ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تمہارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کی برابری دنیا کی دولت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات سورہ فاتحہ کی دی ہیں، اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس بنا پر فرمایا ان کو دنیا کی دولت ملی، تم کو قرآن عظیم ملا۔ وہی قرآن کریم آج ہمارے پاس ہے، لیکن ہم بے روحی سے کام لے رہے ہیں۔ آئینہ ہے لیکن الٹا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب میں قیامت تک کی ہماری حفاظت کا وعدہ ہے، اور ہم لوگ حفاظت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ جو احوال ہیں اس میں ہمارا کیا بنے گا۔ صحابہ کرام کی بزرگی کا انتخاب قرآن کریم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں قرآن کریم اتر رہا تھا، تقریباً 81 سورتیں اتری ہیں مکہ مکرمہ میں، اور 33 سورتیں اتری ہے مدینہ منورہ میں۔ کل 114 سورتیں ہیں قرآن کریم کی۔ جو مکی سورتیں ہیں اس میں عربی فصاحت بلاغت کی شان بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا جن کو بلاغت کا بڑا غلغلہ، تو اس میں شان و شوکت جو ہے مکی سورتوں میں بہت زیادہ ہے۔
اور توحید، رسالت اور آخرت پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اور آج مسلمانوں کو مکی زندگی والی باتوں کو یاد رکھنا ہے اور توحید، آخرت اور رسالت کو اپنا عقیدہ اور مضبوط بنانا. مکاتب کا یہی کام ہے. مکاتب میں ابتدائی چیزیں جہاں پڑھائی جاتی ہیں وہاں عقائد پر بڑی بحث کی جاتی ہے. ویشی زیور میں تقریباً 50 عقیدے بیان ہوئے ہیں اور وہ 50 عقیدوں کو 7 عقیدوں کے اندر سمیٹا ہے جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں. اور وہ ہمارے بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے ایمان مفصل. آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ کمزور ہو گیا. گھروں میں جو ماحول ہونا چاہیے دین کا اور توحید کا، آخرت کا، فکر آخرت کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ گھر میں نہیں ملتا. گھر میں بھی مادیت، باہر بھی مادیت، تو بچی اکائی کی کہاں بچہ جائے گا، اس پر وہ اثر غالب ہوگا. اس لیے مدارس میں اب طلباء کی تعداد کم ہونے لگی کیونکہ مادیت پر زیادہ غور کرتے ہیں اور روحانیت کو چھوڑ دیا ہے. جب مدینے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے جس میدان کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم وہ فراہم کریں گے. حضور مکہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، بیت اللہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن حالات نے اور دین کی نشر و اشاعت کے خیال نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر آمادہ کی. 3 مجالس کے بعد مدینہ منورہ جانا طے ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ یاد رکھنا قرآن کریم، قرآن کی بنیاد پر تبلیغ ہوئی ہے. پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے اپنی اپنی باتیں رکھتے تھے، حضور جواب میں قرآن سناتے تھے. بھائی قرآن سن لو، اور قرآن سن کر پگھل جاتے تھے اور گردیدہ ہو جاتے تھے قرآن کریم کے. چنانچہ بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک بات یاد رکھو، عرب والے زمانے جاہلیت میں بھی حج کرتے تھے، لیکن حج کے اندر انہوں نے کچھ جاہلانہ رسمیں جمع کر لی تھی جو اسلام نے آ کر نکال لی اور حج کو برقرار رکھا. اسی زمانے میں قبیلہ دوس کے سردار طفیل ابن عمرو دوسی، ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بول رہا ہوں اس بنا پر کہ ابھی ایمان نہیں قبول کیا، جب آئے ہیں تو حج کے لیے آئے. قبیلہ دوس بڑا خاندان ہے، جیسے قبیلہ بنو حنیفہ بڑا خاندان ہے، بنو کلب بڑا خاندان ہے. اس کے افراد زیادہ ہیں، ان کے پاس سامان بھی زیادہ، بکریاں بھی زیادہ. وہ آئے حج کے لیے. جب مکے والوں کو پتا چلا تو 2 مشن ساتھ چلتے تھے. ایک مشن تو سرکار کا چلتا تھا قرآن کریم کی تبلیغ کا، اور دوسرا مشن ظالموں کا قرآن کریم سے روکنے کا چلتا تھا. جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی مشرکین کو وہ قرآن کریم تھا. وہ قرآن کریم اب بھی ہمارے پاس ہے، لیکن نہ ہم تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں. ہر گھر میں ایک بچہ حافظ ہونا چاہیے. ہم طے کر لیں کہ ہمارے گھر کا ایک فرد حافظ بنے گا، ایک فرد عالم بنے گا. یہ بات کو طے کرنا چاہیے. اور یہ تنظیمیں جو چل رہی ہیں ان کو مضبوط کیجیے، مکاتب کو مضبوط کیجیے. یہ ہماری حفاظت کے قلعے ہیں. انہی کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلوں کے عقیدوں کی
اور ایمان کی حفاظت ہوگی اور دشمن اسی میں شکست کھائیں گے. یہ بات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا میں سوچی. تو یہاں سے مشن چلا. راستے میں طفیل ابن عمرو دوسی سے ملا اور کہا کان کے اندر جلدی روئی ڈال لو, تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں ایک کتاب اتر رہی ہے, ایک نبی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پر کتاب اتر رہی ہے, اور جو سنتا ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ دیوانے ہیں لوگ کے سنتے ہی بدل جاتے ہیں. کچھ تو ہوگا نا قرآن کریم میں. جنہوں نے سرکار کو مجنون کہا ان سے بڑا مجنون کوئی نہیں, کیونکہ جو لوگ قرآن کریم سنتے تھے وہ سننے کے بعد آشاش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجنون کہیں ایسا کلام کر سکتا ہے. یہ تو بڑا بالغانہ, بڑا شاندار, بڑا جاندار, بڑا پامانہ کلام. ڈر گئے, گھبرا گئے. نیا آدمی ہوتا ہے تو ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے نئی جگہ پر جانے ہوئے, تو کان کے اندر ان کے کہنے پر ہوئی کے ڈانٹ ڈالی, قرآن سننے نہ پائیں, بدل جاؤ گی. لیکن اللہ نے انسان کو عقل بھی دی. سردار تھے, سوچنے لگے بھئی ایسا تو پھر کیسا کلام ہے کہ سنتے ہی آدمی بدل جائے. کیا عقل نہیں ہے انسان کے پاس, سمجھ نہیں ہے کیا انسان کے پاس. مکہ مکرمہ ہے اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد طواف کے دوران پوچھا کہ بھئی جنہیں محمد ذرا صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہیے کون بھی, بتایا کہ وہ گورے صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کعبۃ اللہ کی کوٹ میں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طواف کے بعد ان کے پاس کھڑے ہوئے اور حضور نماز کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے. جانتے ہیں صحابہ کرام قرآن کریم میں اس قدر تہجد میں قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ علماء نے لکھا کہ ایک تو قرآن کریم یاد کر کے خود سننا ہے, یہ ذرا آسان ہے, جیسا بھی سن لیا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ استاد کو سنانا ہے, یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے کہ استاد کو سنائیں. اب استاد کو سنائے اور اس پر انعام دیا حضرت مولانا سراج صاحب نے, سائیکلیں دی, اور ایک نشست میں سنانے پر موٹر سائیکل دیا, اور شاید آدھی نشست سنائیں گے تو کار دے دیں تاکہ یہ بیکار نہ رہے. بہرحال یہ قرآن ہے ہی بڑا عظیم, اس کی کیا عظمت بیان کی جائے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت قاری صاحب حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں میں رہے ہیں اور ان کے مہمانوں کو کھلانے والوں میں رہے ہیں. بڑا شرف ان کو حاصل رہا, بڑی سعادت ان کو حاصل رہی. تو حضرت یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہمارا اصول ہے, دستور ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. جب ظاہری بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کسی کے پاس محفوظ ہوگا تو وہ لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے, ان کی بھی حفاظت کی جائے گی. جیسے ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہیں تو گرمی سے بچ گئے, جو قرآن کی چھت کے نیچے آ جائے گا دنیا کے حالات سے بچ جائے گا. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. طفیل ابن عمرو دوسی نے قرآن کریم سننا شروع کیا
اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جتنے نبی دنیا میں آتے ہیں حسین بھی ہوتے ہیں اور ان کی آوازیں بھی نہایت حسین ہوتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو بہترین آواز ملی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز ملی. معمولی قاری پڑھتا ہے تو ہمارا دل مچل جاتا ہے, تو جس پر قرآن کریم اتر رہا ہوگا وہ بیت اللہ میں پڑھ رہا ہوگا کلام اللہ, تو کیا عالم ہوتا ہوگا. اب کان سے روئی نکالی اور سننا شروع کیا. پروپیگنڈا کو کیا کیا تھا, روئی مت نکالنا لیکن روئی نکالی. اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, دین کے خلاف کتنا بھی پروپیگنڈا ہو جائے, لیکن اس دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو یہ اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے. اگر ہم دین پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے, ہم نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اگر نہ چلو گے تو تمہیں ہٹا دیا جائے گا, نئی قومیں پیدا کی جائیں گی, وہ دین پر چلنے والی ہوگی, دین کا کام کرنے والی ہوگی. کام اللہ جس سے بھی چاہیں گے لے لیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے اور اس کا دین بھی بے نیاز ہے. ہمیں محتاج بن کے چلنا ہے, تڑپنا ہے تو اللہ تڑپنے والوں کو, طلب کرنے والوں کو, مچلنے والوں کو, رات کو رونے والوں کو دیتے ہیں. بچوں نے تہجد پڑھی, بڑے بھی تہجد پڑھنے کا ارادہ کر لیں کہ ہم بھی تہجد پڑھیں گے. حالات کے ختم ہونے میں تہجد کو بڑا دخل ہے. رات کو اٹھو اور مانگو اللہ تعالیٰ سے. یہ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے, دینے والی ذات اصل میں اللہ کی ذات ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کان سے بھی روئی نکال دی, پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم سنا, والہانہ طور پر سنا, نبی سے سنا. گھر گئے, ہاتھ رکھ دیا, یوں کہا اتنا بہترین کلام, اتنا سچا کلام کبھی نہیں سنا. ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, ہلکا بگوش ایمان بننا چاہتا ہوں. کتنا پروپیگنڈا کیا تھا, سب فیل چلا گیا. اور حق تعالی شانہ نے دولت ایمان عطا فرمائی. اسی قرآن کریم کو سن کر حضرت حکیم الاسلام فرمایا کرتے تھے قرآن کریم انقلابی کتاب ہے, انقلاب آفرین کتاب ہے. اس کا انقلاب ہر زمانے میں جاری رہے گا, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. شام کے اندر ایک نوجوان پڑھا لکھا, اس نے تالا بندی کے زمانے میں 6 مہینے میں قرآن کریم یاد کیا اور ایک رات میں پورا قرآن کریم نماز کے اندر پڑھ لیا. ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے کوسائی, وہاں ایک حافظ صاحب تھے, معذور تھے, تجارت کرتے تھے. مسجد میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے, ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا تلاوت کرتے ہیں؟ کہا جی الحمدللہ. میں نے کہا کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کہا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن کریم ختم کرنے کا معمول ہے. میں نے کہا اب تک کتنے قرآن کریم ختم کیے ہوں گے؟ جواب دیا 5000 قرآن الحمدللہ ختم کر کے قبر میں گئے. تو انقلاب آفرین کتاب ہے. حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں قرآن کریم کتنا بھی روکو لیکن سننے کے بعد آدمی روک نہیں پائے. ایک عجیب واقعہ سنا ہوں. قاہرہ میں اور مصر میں قرائے کرام بہت ہیں, اور ان کے یہاں کا نظام یہ ہے
کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے ہمارے یہاں تقریر ہوتی ہے، ان کے یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت کے لیے ایک اسٹیج ہوتا ہے، پوری رات ایک قاری جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، پوری رات تلاوت کر کے پھر ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر کے فجر کے اندر ختم کر. اور جہاں شادی ہوتی ہے وہاں بھی تلاوت قرآن ہوتا ہے، وہاں بینڈ نہیں ہوتا، وہاں باجا نہیں ہوتا، وہاں گاجا نہیں ہوتا، وہاں باراتیں نہیں ہوتی، وہاں دن رات جو ہے شادی ہو رہی ہے تو تلاوت قرآن. ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس نے قاری عبد الباسط عبد الصمد کو دعوت دے دی کہ میرے یہاں شادی ہے، آپ کو 2 گھنٹہ تلاوت کرنی. ہمارے یہاں تو قاری بیچارہ پانی اس کا ایسا ہے وہ 10 منٹ میں بیچارہ تھک جاتا ہے اور لوگ 5 منٹ میں تھک. وہ وہاں 2 گھنٹے تلاوت ریاض کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں. قرآن کریم محنت طلب کتاب، اس کو پڑھنے پر بھی محنت کرنی ہے، اس کو یاد کرنے پر بھی محنت کرنی ہے، راتیں لگانی ہے، کھپانا ہے، مجاہدہ کرنا ہے تو نعمت ملے گی نا. لیکن وہ مالدار نے ایک کام اور کیا کہ ام کلثوم نامی گلوکار اس کو بھی بلا لیا، لیکن اس کو یوں کہا کہ پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد تیرا عربی گانا چلے گا. وہ آئی اور آ کر کے بیٹھ گئی پردے کے اندر. پردے کا بڑا نظام ہے. 1 گھنٹہ حضرت قاری عبد الباسط صاحب مرحوم نے قرات پڑھی. قاری عبد الباسط مرحوم کے ہاتھ پر 50 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اور کئی مرتد جو ہیں وہ دوبارہ قرآن سن کر مسلمان ہوئے. اور وہ شوق کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، بے شمار. حضرت نے بہترین قرات پڑھی. قرات پڑھنے کے بعد دعوت دی گئی ام کلثوم کو کہ اب اپنا ترانہ شروع کر دیجئے. ام کلثوم نے قسم کھا کے کہا صبح تک پڑھوں گی لیکن سما نہیں بچ پڑے گا، اس بنا پر کہ قرآن کریم ایسا پڑھا گیا ہے، قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب کوئی گانا چل ہی نہیں سکتا. تو طفیل ابن عمرو دوسی کو روکا تھا، لیکن قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، اس بنا پر طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ایمان قبول کر لیا. اور جو ایمان لے آتا تھا وہ قرآن کا داعی بن جاتا. یہ بچے بھی انشاءاللہ قرآن کریم کے داعی بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے. ہمارے شیخ الشیخ جب دعا کرتے تھے حافظوں کے لیے، کیونکہ اللہ حافظ قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، حافظ سنت بنائے، عاشق سنت بنائے. سب دعائیں ایک ساتھ دیتے تھے. اب طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ جا کر دین کا کام کروں گا، چھپ چھپ کر لوگوں کو جتنا قرآن کریم سنا ہے سناتے رہنا، پڑھتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا، نمازوں کی پابندی رکھنا. بڑی جامع مسجد دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ تاریخی جامع مسجد ہے، اس کی بقا اگر چاہتے ہو تو جمعہ میں حاضری دیا کرو، اس مسجد کو آباد رکھو. راستے بھرنے کے بجائے مسجد کو بھرنے کا مزاج بناؤ. مسجدوں کو آباد کیا جائے گا، کوئی انگلی لگانے کی ہمت نہیں کرے گا. ہم نے مسجدیں خالی کر دی، لوگوں نے ڈورے ڈالنا شروع کر دیا. ہم نمازوں کے پابند ہوں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے تو اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور مسجد کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا.
چاہے ظالمین طرح طرح کی سازشیں بنا لے، لیکن سب سے بڑا پلان بنانے والا اوپر والا موجود ہے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آؤ مسجد میں اور مسجد کی حفاظت کی دعا اللہ سے مانگو۔ تو قرآن انقلاب آفرین کتاب ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ تہجد جو رکھی تھی، کیوں رکھی تھی؟ دوسرے نمبر پر تو استاد کو سنانا ہے، تیسرے نمبر پر اس سے زیادہ مشکل کام رمضان میں لوگوں کو سنانا ہے، کیونکہ لوگ غلطیاں گنتے ہی رہتے ہیں، 3 غلطی گئی، 4 غلطی گئی، تم مصلی پہ سورہ فاتحہ پڑھ، تیری 7 غلطی ہے، 7 آیتوں میں۔ یہ بڑا دم خم کا کام ہے مصلی پر پڑھنا، بہت بڑا کام، آسان کام نہیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس سے بڑا کام ایک اور ہے، وہ ہے اللہ کو سنانا۔ اور تہجد اس لیے رکھی گئی تھی کہ جتنا قرآن کریم اتر رہا ہے وہ تمام کے تمام اللہ کو سنانا۔ قرآن کریم پڑھنے والا خلوت میں جیسے فرمایا تہجد میں اٹھے گا، اٹھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، گویا اللہ کو سنا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہے، نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی میں مصروف ہے۔ اللہ سنیں گے نا، اللہ سے بڑھ کر سننے والا کون ہے؟ اور اس سے بڑھ کر طاقت والا، اور اس سے بڑھ کر عزت والا، اور اس سے بڑھ کر قدرت والا کون ہے؟ اب حضور کے اخلاق بھی ذرا ہمارے سامنے آ جائیں۔ دعوت دیتے رہے طفیل ابن عمرو دوسی جو ہیں، قرآن کریم جیسی انقلابی کتاب سے متاثر ہو کر ایمان لائے ہیں، وہاں دعوت دیتے رہے، ایمان زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں، اور سنو ذرا غور سے ایک بات پہ کہ حضور بہت سمجھایا، قوم والے سمجھتے نہیں، اب آپ بد دعا فرما دیجئے۔ حضور کہاں بد دعا کرتے؟ بد دعا کرتے تو طائف والوں کے لیے کرتے، لیکن آپ نے طائف والوں کے ستانے کے باوجود بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے الہ العالمین نے ہدایت عطا فرما، یہ حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کی ہدایت کو سمجھتے نہیں ہیں، انہیں سمجھا دیجئے اے اللہ۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ دوستو، آج دنیا کے سامنے سرکار کے اخلاق پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو اخلاق نبوی سے متخلق کرنا ہے، اور دنیا کے سامنے وہ اخلاق کے ذریعے سے دین کی دعوت دینی ہے۔ سرکار پر دعا کر دیجئے، بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا لی، یہ سمجھے اب میں جاؤں گا تو نہ بچہ زندہ ہوگا نہ بیوی زندہ ہوگی، کیونکہ مجھ سے پہلے میرے رسول کی بد دعا پہنچ جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم بدوس واتبین، اے اللہ قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت عطا فرما کر میرے پاس لے آ۔
کہا جا کر دین کی دعوت دو، میں نے بد دعا نہیں کی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے کہ بد دعا کرنے کو کہا جاتا ہے تو حضور دعائیں فرماتے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر یہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی قبیلہ دوس کے ہیں، وہ بھی کھینچ کر آئے ہیں، سرکار کے آغوش میں تربیت پائی ہے، 2 سال رہے ہیں، 5374 حدیثوں کے حافظ ہو گئے ہیں، اور امت کی خدمت میں اتنا بڑا حضور کی احادیث کا گلدستہ اور سرمایہ پیش فرمایا ہے۔ اور خود طفیل ابن عمرو دوسی 90 آدمیوں کو لے کر آئے، حضور کی دعا کے بعد قرآن کریم کی بنیاد پر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب مدینے والوں نے دعوت دے دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا، حضرت عباس نے شرطیں لگائیں، اور پھر حضور کا مدینہ منورہ جانا طے ہوا۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی تبلیغ کے لیے نوجوان صحابی کو حضور نے منتخب فرمایا، وہ صحابی کا نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا، جاؤ اور قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کرو۔ حضور کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں دارالقرآن کی بنیاد پڑ گئی، مدرسے کی افتتاح ہو گئی، اور وہاں قرآن کریم کی تعلیم شروع ہو گئی۔ تو قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، قرآن کریم انمول دولت۔ تو انتخاب جو ہوتا تھا صحابہ کرام کا قرآن کی خصوصیت کی بنیاد پر ہوتا۔ ایک چھوٹے سے واقعے پر آج کی بات ختم کرتا ہوں، 2 بجے تو جلسے کو ختم کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا ترتیب دی، جیسے مولانا سراج صاحب تنظیم کا جو کام کرتے ہیں وہ ٹیم ورک یعنی مشورے سے کرتے ہیں، یہ نہایت اچھا عمل ہے، اور اس عمل سے ترقی ہوتی ہے، خیر کی شکلیں سامنے آتی ہیں، مشورے میں بھلائیاں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورائی باڈی طے فرمائی، اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ تو تھے ہی، لیکن جو وہ لوگ تھے کہ جن کو قرآن کریم کے اندر بڑی مہارت تھی ان کو شورا میں لیا تھا، قرآن کی صلاحیت دیکھ کر لیا گیا۔ اس میں 2 نوجوان صحابی تھے، ایک صحابی ہیں حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قرآن کریم کے بڑے ماہر، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے سینے سے لگا کر قرآن کریم کے تعلیم کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیے جانے کی دعا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس، ان کے جتنی تو ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے ساتھ شورا کے اندر ہے۔ وہ ایک درجے میں اعتراض تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کہ بڑوں کو لیے چھوٹے بچے کو کیوں لیا؟ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا امتحان لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہوا، صحابہ کا بھی امتحان ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس میں آئے، مجلس میں آنے کے بعد جب اجلاس ختم ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا اس کا شان نزول بتا سکتے ہو؟ آج مسلمان قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے، اور سمجھنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے اور قرآن کریم کی تفسیریں کی جائے اور اس میں عوام شامل ہوں اور قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش، قرآن سے وابستہ کرو اپنے آپ کو، قرآن کریم کا عاشق بناؤ اپنے آپ۔ کسی نے کہا فتح کے بارے میں کہا ہے، کسی نے کہا مکہ ہاتھ میں آنے والا ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ حضرت عمر نے کہا یہ شان نزول نہیں ہے بھائی، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ایک کام ہے، یہ بھی جنہیں اللہ انعام عطا فرماتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جن کو اللہ نے علوم دیے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سب سے ننھے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم بتاؤ شان نزول کیا ہے اس سورت کا؟ جواب دیا امیر المومنین اس سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی۔ اللہ اکبر، جتنے صحابہ تھے حیران ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم امتحان میں پاس ہو گئے اس بنا پر کہ یہی شان نزول ہے جو تم نے بتلایا، اس وجہ سے میں نے تمہیں اپنی شورا میں منتخب کیا ہے۔ تو قرآن انتخابی کتاب ہے، قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، اور بفضلہ تعالی یہ تنظیم الحمدللہ بڑا اچھا اور بڑا عمدہ پائے پر کام کر رہی ہے۔ مجھے اس میں کچھ نہیں عرض کرنا اس بنا پر کہ مولانا سراج صاحب نے تقریباً 35 منٹ کا وقت لیا تھا، 35 منٹ انہوں نے کارگزاری سنائی، اس کے بعد میں دوبارہ دہراؤں گا، تھک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو عزائم کر رکھے ان عزائم کو پورا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، جتنے ان کے ساتھ علماء ہیں تمام کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، تنظیم کو ترقی عطا فرمائے، اور اطراف اور جوانب میں جتنے مکاتب چل رہے ہیں، جتنے مدارس چل رہے ہیں، جتنے علمی کام ہو رہے ہیں، کارنامے ہو رہے ہیں، اللہ سب کی آگیاری فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ ابھی کچھ کام باقی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔